بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات کے ساتھ۔ اس وقت ایجنڈا ایک ہی ہے اور سر فہرست ایجنڈا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے، اور وہ ہے کہ عمران خان سب کے لیے مصیبت بن گیا ہے۔ جب تک وہ وزیر اعظم تھا اس وقت تک اس وقت بھی کیڑے نکالے جاتے تھے، گورننس ٹھیک نہیں ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار ٹھیک نہیں ہے، آپ اپنا پرنسپل سیکرٹری تبدیل کر دیں، اعظم خان ٹھیک نہیں ہے، شہزاد اکبر کو فارغ کر دیں، فلاں اسسٹنٹ کو فارغ کر دیں، زلفی بخاری ٹھیک نہیں ہے، فلاں اسسٹنٹ ٹھیک نہیں ہے، عاصم سلیم باجوہ ٹھیک نہیں ہے، یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ اور آپ وزیر خزانہ تبدیل کر دیں، اسد عمر کو ہٹا کے حفیظ شیخ کو لگا دیں، حفیظ شیخ کو ہٹا کے فلاں کو لگا دیں، فلاں کو ہٹا کے فلاں کو لگا دیں، یہ سب کچھ ہو رہا تھا، ٹھیک ہے۔ اور وہ برداشت کر رہا تھا شخص، اور وہ کچھ نہیں بول رہا تھا پرائم منسٹر ہوتے ہوئے۔ اس نے بہت ساری ایسی باتیں کی، اس نے تانے بھی سنے سلیکٹرز اور سلیکٹڈ کے، لیکن وہ خاموشی سے چلتا رہا۔ اس نے ایک دفعہ کہا بھی تھا، وزیر اعظم عمران خان جب تھے تو اس نے کہا تھا کہ میں وزیر اعظم ہاؤس میں کم خطرناک ہوں، اگر باہر نکلا تو زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا۔ یہ بات جنرل فیض حمید صاحب نے بھی بتائی جب ان کو ہٹانے کے لیے مشورے کیے جا رہے تھے، ان کی حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے پلاننگ کی جا رہی تھی، اس وقت بھی جنرل فیض حمید صاحب نے یہ کہا تھا کہ ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں، جو سروے ہیں، وہ یہی ہیں کہ اس بندے کو فی الحال کچھ نہ کہا جائے، اور لوگوں کی سپورٹ اس کے ساتھ ہے اور لوگ اس کو پسند کرتے ہیں۔ لیکن یہ بات اس وقت یہ کہا گیا کہ یہ تو ہے ہی انہی کا آدمی، اس لیے ان کی باتوں کا کیا سننا، یہ تو ڈرا رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، اس طرح کی باتیں کی گئیں، اور بجائے اس کے کہ ان کی بات پہ عمل کیا جاتا اور ان کا ٹینور پورے ہونا دیا جاتا، لیکن نہیں، گیم کچھ اور تھی، گیم پلان کچھ اور تھا۔ یہ باقی سارے بہانے تھے، معیشت کا بہانہ تھا، گورننس کا بہانہ تھا، عثمان بزدار ایک بہانہ تھا، بلکہ اصل ہدف تھا ایک اور وہ ہدف تھا 29 نومبر کا ہدف۔ بس اس کے علاوہ اب تک کی جو اطلاعات اور جو اب تک کے شواہد ہیں وہ یہی بتا رہے ہیں، اور یہ بات اب کھلے عام وزراء بھی کہہ رہے ہیں، مسلم لیگ نواز کے وزراء بھی کہہ رہے ہیں، پیپلز پارٹی کے وزراء بھی کہہ رہے ہیں۔ تو اب جناب صورتحال اسی طرف ایک ایک چیز جا رہی ہے۔ اب کیا ہو رہا ہے، ان کو ہٹانا کیسے ہے، عمران خان صاحب کو ہٹانا کیسے؟ اور وہی بات ہوئی، جب وہ اس کو ہٹایا گیا تو لوگ جوک در جوک اس کی حمایت میں نکلے اور بغیر کہے نکلے، یہاں تک کہ جب پنجاب میں حمزہ شہباز کی وزارت اعلیٰ ختم ہوئی، سپریم کورٹ نے جب فیصلہ دیا اس دن، اور وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی صاحب بنے، اس دن بھی پاکستان تحریک انصاف نے بھی کوئی کال نہیں دی تھی۔ اس رات بے شمار لوگ سڑکوں پہ نکل آئے خوشی سے، اور کل ہم نے دیکھا کہ ڈاکٹر شہباز گل، اس پہ جب تشدد کا پتہ چلا، سوشل میڈیا پہ خبریں چلیں تو لوگ مختلف شہروں میں نکل آئے، احتجاج کیا ڈاکٹر شہباز گل کے لیے۔ تو یہ چیزیں اب ان کے لیے وبال جان بن گئی ہیں۔ اب کیا ہو رہا ہے، اب یہ ہو رہا ہے کہ ثابت کیا جائے، اچھا کرپشن کوئی نہیں ثابت ہوئی ابھی تک، کرپشن کا ایک معمولی سا بھی قصہ بھی نہیں نکلا کہ کہا جائے جی کرپشن کا کوئی معمولی نکلا ہے، ورنہ تو اب تک ادھم مچا دیا ہوتا، ایسا ہے نہیں۔ اب کیا ہو رہا ہے، اب خواجہ آصف صاحب یہ کہتے ہیں، وزیر دفاع، وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ تو بھارت اور پاکستان تحریک انصاف کا مشترکہ ایجنڈا ہے، مشترکہ پروگرام ہے، پاک فوج کے خلاف پروپیگنڈا کرنا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ خواجہ آصف صاحب، جن کی قومی اسمبلی میں تقریر ہے، انہوں نے بخیو دھیڑ دیے۔ 1965 کی جنگ جنرل ایوب خان سے شروع ہوئے، کشمیر، 1965 کی جنگ، 1971 کی جنگ، کارگل کی جنگ، پتہ نہیں کتنے الزامات عائد کر دیے، اور انہوں نے تیا پنچ عائد کر دیا قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے۔ لیکن انہی خواجہ آصف صاحب کو جب وہ انتخابات میں 2018 کے الیکشن میں ہار رہے تھے، انہوں نے فون کیا، اور یہ جنرل باجوہ صاحب خود بتاتے ہیں، انہوں نے اس رات فون کیا، اور پھر رزلٹ پتہ نہیں اب اس فون کے بعد بدلا یا ویسے بدلا، خواجہ آصف صاحب کامیاب قرار پائے۔ یہ جنرل باجوہ صاحب خود بتا رہے ہیں، ہم نہیں بتا رہے، اور انہوں نے بھرے مجمع میں بتایا۔ تو وہ خواجہ آصف صاحب
کہہ رہے ہیں یہ مشترکہ پروگرام، مشترکہ ایجنڈا ہے بھارت اور پی ٹی آئی کا۔ تو یہ تو خواجہ آصف صاحب تو جناب باجوہ صاحب سے ہی پوچھ لیں کہ جناب انہوں نے ہمیں کیا بتایا تھا اور باقی جرنلسٹوں کو کیا بتایا تھا، وفاج پاکستان کے ترجمان کیا بتاتے تھے، نریندر مودی جب آیا تھا اس وقت کیا ہوا تھا، جب جاتی عمرہ میں آیا تھا تو تب کیا ہوا تھا، اور جب سجن جندال آیا تھا مری میں ملاقات کے لیے بغیر ویزے کے تب کیا ہوا تھا۔ تو یہ تو ساری باتیں ریکارڈ پہ ہیں۔ تو خواجہ آصف صاحب وزیر دفاع کہہ رہے ہیں کہ جناب خواجہ آصف صاحب نے یہ بھی یاد رہے کہ تجویز دے چکے ہیں کہ آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ انہی کے حوالے کر دینی چاہیے، یعنی آرمی چیف اپنا اگلا آرمی چیف خود ہی لگا دے۔ یہ بھی کبھی سنا نہیں تھا، یہ بھی ایک لطیفہ ہی ہے کہ جیسے ہی ہے جیسے وزیر اعظم کو کہیں آپ اگلا وزیر اعظم لگا دیں، صدر پاکستان کو کہیں آپ اگلا صدر پاکستان بھی نامزد کرتے جائیں۔ تو یہ ایک تجویز خواجہ آصف صاحب نے دی ہے کہ جناب یہ انہی کے حوالے کر دیتے ہیں، آرمی چیف اگلا آرمی چیف لگا جایا کرے۔ تو یہ لیکن جاوید لطیف صاحب کیا کہتے ہیں، خواجہ آصف صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مشترکہ ایجنڈا ہے، جاوید لطیف صاحب کیا کہتے ہیں، آپ حیران ہوں گے کہ جاوید لطیف صاحب کہتے ہیں ابھی بھی ڈوریاں ہلائی جا رہی ہیں، عمران خان صاحب کی وہ ڈوریاں ہلا رہا ہے اور وہ مان نہیں رہے۔ اب جاوید لطیف صاحب کی یہ بات کہاں سے نکلی ہے، یہ بڑی باریک اور خطرناک بات ہے، کیونکہ بلف پہ بلف کرایا جا رہا ہے۔ اس میں جاوید لطیف صاحب کا قصور نہیں ہے، جاوید لطیف صاحب کو یہی بتایا گیا ہے۔ جاوید لطیف صاحب کو کس نے بتایا؟ نواز شریف صاحب نے بتایا، اور جاوید لطیف صاحب لندن میں تھے، نواز شریف صاحب سے مل کے گئے ہیں، اور بھی دیگر رہنما بھی لندن میں تھے، اور یہ انہی دنوں کی بات ہے جب جناب باجوہ صاحب ایوارڈ لینے کے لیے وہ پریڈ میں حصہ لینے کے لیے آئے تھے اس میں، اور پریڈ دیکھنے کے لیے جو بھی سیریمنی تھی اس کے لیے آئے تھے، تو تب کی بات ہے۔ اب مسلم لیگ نواز کے لوگ کیا کہہ رہے ہیں، نواز شریف صاحب کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جناب نواز شریف صاحب نے پوچھا کہ یہ عمران خان کے پیچھے کون ہے، پھر یہ ابھی تک یہ کیوں نہیں حساب کتاب برابر ہو چکا، اب تک یہ کیوں، تو اس کے پیچھے کون ہے؟ تو نواز شریف صاحب کو بتایا گیا اپنی جان چھڑوانے کے لیے کہ جناب کوئی نہ کوئی ہوگا۔ تو یہ یہاں تک معاملات ہیں کہ نواز شریف صاحب کو وضاحتیں دی جا رہی ہیں کہ ہم نہیں ہیں، کوئی اور ہے۔ تو یہ معاملہ یہ جاوید لطیف صاحب ہیں، جبکہ احسن اقبال صاحب کیا کہتے ہیں، اب یہ ساری باتیں سنیں۔ احسن اقبال صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان کو گرفتار کیا گیا تو وہ لانڈی جیل میں رکھیں گے کراچی میں، کیونکہ پنجاب میں بھی ان کی حکومت ہے، خیبر پختونخوا میں بھی ان کی حکومت ہے، تو باقی لانڈی جیل بچتی ہے، بلوچستان میں بھی ان کا کچھ نہ کچھ حصہ ہے، ایک کراچی بچتا ہے سندھ حکومت، تو وہاں پہ رکھے جائیں گے۔ تو بیسک چیز کیا ہے؟ بیسک چیز یہ ہے ڈاکٹر شہباز گل کے تشدد، بنیادی بات کیا ہے کہ خان صاحب کو سیاسی میدان میں ناقابل شکست ہیں، اور خان صاحب نے کیا کیا، خان صاحب ڈرے نہیں، ان کو اقتدار سے ہٹا دیا، وہ چلے گئے، ڈائری پکڑی اور گھر چلے گئے، اور بڑا خوفزدہ کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن وہ نہیں ڈرے، کیونکہ وہ وزیر اعظم ہاؤس میں ایسے رہ رہے تھے جیسے ایک کیا کہنا چاہیے پیئنگ گیسٹ بھی ذرا تھوڑا سا سامان لے کے آتا ہے، وہ تو ایک یوں آتے تھے، صبح آتے تھے شام کو چلے جاتے تھے۔ وزیر اعظم ہاؤس میں ان کا کچھ بھی نہیں تھا، ورنہ تو بڑے بڑے بکسے آتے ہیں اور بڑے بڑے کنٹینر آتے ہیں، اور وہ پیکنگ کئی دن پہلے پیکنگ شروع ہو جاتی ہے کہ جناب وزیر اعظم ہاؤس چھوڑنا ہے۔ تو انہوں نے تو ڈائری اٹھائی اور چلے گئے، اور صبح پتہ چلا کہ انہوں نے واپس وزیر اعظم ہاؤس نہیں آنا، یہ ان کا ٹوٹل وزیر اعظم ہاؤس میں ان کی پراپرٹی تھی۔ یہ چیز اب کیا ہو رہا ہے، ان کو ڈرایا شرایا گیا، لیکن اب سیٹیں 9 سیٹیں ضمنی الیکشن ہو رہا ہے قومی اسمبلی کی، 9 کی 9 سیٹوں پہ وہ خود انہوں نے کہا جی میں لڑوں گا، آئیں میرے ساتھ مقابلہ کر لیں۔ 8 سیٹوں پہ ان کے کاغذات نامزدگی منظور ہو گئے ہیں، 1 سیٹ پہ ریجیکٹ ہوئے ہیں، وہ ظاہر اپیل کی جائے گی۔ تو 9 سیٹوں پہ وہ چیلنج کر رہے ہیں، پورے کے پورے کے جانتے ہوئے کہ ریاستی ادارے، حکومت، حکومتی ادارے، ہر چیز، الیکشن کمیشن آف پاکستان سب ان کے خلاف ہیں، اور تمام سیاسی جماعتیں ان کے خلاف ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ چیلنج کر رہے ہیں سیاسی میدان میں مقابلہ کریں، آگے بڑھیں، لیکن ایسا ہو نہیں رہا، کیونکہ پتہ ہے کہ سیاسی میدان میں مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے اب اے آر وائی کو بند کر دیں۔ جو عمران خان صاحب، پھر کہا گیا جی یہ اے آر وائی خراب کر رہا ہے کام، کیونکہ مریم بی بی کو بھی یہی بتایا گیا،
مریم بی بی کو خواب تھوڑی آ گیا تھا. مریم بی بی کو بھی یہی بتایا گیا کہ ایئر وائی کام خراب کر رہا ہے. نواز شریف صاحب کو بتایا گیا کہ ایک اور کام کوئی اور ہے ان کے پیچھے، ہم نہیں ہیں. ان کو بھی یہی کہہ دیا گیا اور ان کو بھی اے آر وائی کے پیچھے لگا دیا گیا. پہلے صابر شاکر کو فارغ کر دیا، اس کے بعد اب خاور گھومن بھی آف ایئر، ارشد شریف بھی آف ایئر، حماد یوسف بھی فارغ، یہ سارے فارغ ہو گئے. اے آر وائی بند ہو گیا. اے آر وائی مسلسل بند ہے. اور یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جب آپ کے پاس سیاسی طور پہ، آئینی طور پہ، قانونی طور پہ مقابلہ کرنے کی سخت باقی نہ رہے تو تب پھر آپ غیر آئینی کام کرتے ہیں، غیر قانونی کام کرتے ہیں، عدالتوں کے حکم کو نہیں مانتے. یہ سب کے ساتھ ہو رہا ہے. ڈاکٹر شہباز گل کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے کہ آئین اور قانون کے تحت رہ کے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور آئین اور قانون کی گرفت میں ابھی تک کوئی بھی نہیں ہے. یعنی کہ کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ جو آئین اور قانون کی گرفت میں عدالت میں جا کے آپ سچ ثابت کر سکیں. نہیں ہو رہا. اے آر وائی سندھ ہائی کورٹ حکم پہ حکم جاری کر رہی ہے، لیکن اس کو آپ بند کیا ہوا ہے، دبا کے بند کیا ہوا ہے. اور اس لیے تمام اینکرز بھی ہٹ گئے. عمران ریاض بھی آف ایئر ہو گیا. ایاز امیر صاحب کو پھینٹا بھی لگا دیا. یہ سارے ہو گئے، لیکن عمران خان کی مقبولیت وہیں کی وہیں ہے اور عوام اس کے ساتھ ہیں اور عوام جوک دا جوک اس کے حق میں نکلتے ہیں. تو مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے، حقیقت یہ ہے، زمینی حقیقت کو تسلیم کریں. اور زمینی حقیقت یہی ہے کہ جو جنرل فیض صاحب نے بتایا تھا، اور اب جنرل فیض صاحب کے پیچھے پڑ گئے ہیں. اب کوشش کی جا رہی ہے کسی نہ کسی طریقے سے اس کو، وہ جو سائفر والا کام تھا اس کو الٹا دیا جائے. اور کبھی کہا جاتا ہے انڈیا، بھئی انڈین اکاؤنٹس ہیں تو پکڑ لیں، انڈین اکاؤنٹس تو پہلے بھی آئے تھے. تو مسئلہ یہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے اس کو بغاوت کا مقدمہ بنا دیں، غداری ثابت کر دیں، اور یہ سارا کچھ کر کے تو آگے بڑھیں. اب آگے جوڈیشری بیٹھی ہے، وہ تو بات ہے نہیں. ایک طرف آپ جنرل پرویز مشرف صاحب کے فیصلے کو راتوں رات تبدیل کرواتے ہیں، اور دوسری جانب جوڈیشری کو بھی آپ ذبح کرنے کے لیے تیار ہیں صرف اس رجیم چینج کے چکر میں. ان کو بھی آپ انڈر پریشر کیا، ان کو بھی ذبح کر دیں گے. 2-4 ججوں کو بھی ذبح کرنے کے لیے، سیاسی طور پہ بات کر رہا ہوں، ان کو بھی فارغ کرنے کے لیے تیار ہیں. کہا جاتا ہے یہ جوڈیشری ہمارے قابو میں نہیں ہے. جوڈیشری کی طرف لگا دو، کسی کو جنرل فیض کی طرف لگا دو، کسی کو کسی اور طرف لگا دو. یہ کرتے رہیں اور صورتحال جو بنیادی بات ہے اس کو نہیں ٹھیک کرنا. بھائی بنیادی بات یہ ہے، ایک ہی بات ہے، وہ یہ ہے کہ سمپل الیکشن کروائیں، عام انتخابات کروائیں، جان چھڑوائیں. جو جس کا حق ہے، پرائم منسٹر آئے وہ اپنا آرمی چیف لگائے اور آگے بڑھیں. پرائم منسٹر کا اختیار ہے آرمی چیف لگانا. عمران خان صاحب کہہ چکے ہیں میرا کوئی تعلق نہیں ہے، جو پرائم منسٹر ہوگا وہ آرمی چیف لگا دے گا. وہ اس کھیل سے باہر ہیں. تو اس لیے یہ تضادات اس لیے ہیں کہ عمران خان صاحب کو بنیادی طور پہ پھنسانا مقصود ہے. وہ پھنس نہیں رہے، نہ انہوں نے کوئی کرپشن کی، نہ کچھ اور کام کیا. تو یہ چیزیں چل رہی ہیں، تضادات اپنی جگہ. تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.